ناظرین، اسرائیل کے واضح جنگ بندی اور آزادی فلسطین کے انکار کے بعد خطے کے حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ اس سے پہلے یہ یقین دلایا جا رہا تھا کہ جنگ بندی ہو جائے گی، رمضان سے بہت پہلے یہ جنگ بندی ہو جائے گی اور اس جنگ بندی کے بعد آزادی فلسطین کا جو پروسیس ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کے جو ناظرین شیطانی پلانز تھے وہ تو ایران جیسے ملک واضح طور پر آگاہ کر رہے تھے کہ اسرائیل دھوکہ کرے گا، یہ امن کا اس طرف نہیں جائے گا، امن کی طرف نہیں جائے گا اور یہ ایٹ دی اینڈ آ کر دھوکہ ہی دے گا۔ لیکن بہرحال ساری دنیا اکٹھی تھی، امریکہ لیڈ کر رہا تھا، چائنا، رشیا وہ آن بورڈ تھے، ترکی آن بورڈ تھا، مڈل ایسٹ، یورپ آن بورڈ تھا، بڑے سنجیدہ مذاکرات چل رہے تھے۔ لیکن اس درمیان آ کر اسرائیل نے واضح طور پر کہہ دیا کہ نہ کوئی جنگ بندی ہے، نہ کوئی آزادی فلسطین، اور ہمارے اس موقف کو، ہمارے اس پلان کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ روک نہیں سکتی ہے۔ تو اس کے بعد سے معاملات پوری طرح سے بگڑ گئے، کیونکہ اسی دوران امریکہ بھی عربوں کو یہی کمٹمنٹ دے رہا تھا کہ عربوں پر اس وقت شدید ترین پریشر ہے عوام کا اور وہ پتہ نہیں کس طرح سے عوام کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عرب جو ہیں وہ بھی اپنے عوام کو یہی کہہ رہے تھے، دیکھیں یہ مذاکرات کروا رہے ہیں، یہ امریکہ کمٹمنٹ کر رہا ہے۔ تو وہ اب ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی کھڈے میں چلی گئی ہیں۔ تو واضح ہو گیا کہ اسرائیل تو جنگ روکنے والا نہیں ہے اور امریکہ نتن یاہو کو روکنے میں پوری طرح سے ناکام ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین اس پالیسی سٹیٹمنٹ کے بعد خطے کی جو صورتحال ہے، اب نئی ریالٹی کیا پیدا ہوئی ہے، اب یہ جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے، اسرائیل نے نئے کیا شیطانی پلانز بنائے ہیں، اس میں امریکہ کی کیا پوزیشن ہے، یورپ کی کیا پوزیشن ہے، فلسطین اور اس کے اتحادیوں کی کیا پوزیشن ہے اور ان کی کیا تیاری ہے، عربوں کی کیا پوزیشن ہے، اور جو اسرائیل کے یہ شیطانی پلانز ہیں کیا یہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس جنگ کے حوالے سے۔ اگر آپ اس ساری صورتحال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور اس کو آپ آخر تک دیکھیں گے تو ساری جو تازہ صورتحال ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو کچھ جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور ویسٹ بینک سے بھی بڑی خبریں ہیں، لیکن غزہ کے حوالے سے صرف آپ ایک سٹیٹمنٹ اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ سنور اور الدیف کا نہ ملنا 5 مہینوں کے بعد یہ ہمارا واضح طور پر فیلئر ہے، یہ ناکامی ہے۔ تو جو اسرائیل کو ناکامی ہوئی ہے، یعنی ایک بھی لیڈر ابھی تک نہیں ڈھونڈ سکا، تو اب وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک بھی گول ابھی تک اسرائیل اچیو نہیں کر سکا۔ پھر ویسٹ بینک میں مسلسل صورتحال بگڑ رہی ہے، ویسٹ بینک ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور جیسا کہ رمضان شریف میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے پابندی لگا دی ہے اور ان کو اتنا زیادہ خوف ہے کہ رمضان شریف میں معاملات اور بگڑ جائیں گے۔ یہ آپ دیکھیے اسرائیل کا فائنانس منسٹر، یہ سب سے انتہا پسند منسٹر ہے، رمضان مسٹ بی ڈیفیکلٹ ان ویسٹ بینک، کہ بہت مشکلات ہونے والی ہیں۔ پھر ناظرین جو مسلسل حملے ہیں، مزاحمتی تحریک وہاں پر جا کر رہی ہے ان کی چیک پوائنٹس پر، جیسا کہ الاقصی بریگیڈ کہہ رہی ہے our fighters engaged in armed clashes with occupation forces storming the city with machine guns and explosive devices، کہ جناب مشین گنز اور ڈیوائسز، یعنی غزہ کی جنگ تو الگ ہے لیکن یہ مغربی کنارے میں جہاں پر اس طرح کی پہلے کوئی صورتحال نہیں تھی وہاں پر ایک منظم جدوجہد شروع ہو گئی ہے۔ اور اسرائیلی میڈیا پھر کہہ رہا ہے the northern west bank was the hottest sector this year۔ انہوں نے کہا جی 300% incidents are shootings which is the highest number since second انتفاضہ۔ اب یہ انتفاضہ وہ ہے جس میں ایک ویسٹ بینک میں مسلح جدوجہد ہوئی، پہلی انتفاضہ، دوسری، تیسری، اور وہ بہت ہی وائلنٹ پیریڈ تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی 300% بڑھ کر یہ اس وقت وہاں پر حملے اسرائیلی فوجیوں پر ہو رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں شوٹنگ ایٹ اسرائیلی بیت فروئک چیک پوائنٹ، کہ جو اسرائیل کی وہاں پر چوکیاں، وہاں پر جا کر جو فلسطینی ہیں وہ حملے کر رہے ہیں، اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ تو پوری طرح سے کنٹرول ان کے ہاتھ سے، غزہ کو تو آپ کو بتا ہی نہیں لیکن ویسٹ بینک سے بھی نکلتا چلا جا رہا ہے اور آنے والے دن اس حوالے سے زیادہ فیصلہ کن ہیں۔ اب ذرا آ جائیے نیگوسیشنز پر اور رفع آپریشن کا جو معاملہ ہے اور جو پلانز ہے وہ کیا ہیں۔ دیکھیں رائٹرز ذرا کیا بیان کر رہا ہے اگلی صورتحال کے حوالے سے، وہ کہہ رہا ہے اسرائیل ایکسپیکٹس ٹو کنٹینیو لارج اسکیل آپریشنز ان غزہ فار another 6 to 8 weeks، یعنی رمضان میں بھی جنگ جاری رہے گی
اور یہ کم سے کم 2 مہینے تو چلے گی، یعنی لارج سکیل، یہ کم سے کم ہے۔ اس 2 مہینوں کے بعد وہ کہیں کہ نہیں جی ابھی تو 2 مہینے اور چلے گی، تو کم سے کم 2 مہینے، اور اس میں رمضان تو آ رہا ہے۔ اور لارج سکیل آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابھی بمباری ہو رہی ہے، 1 گھنٹے میں کم سے کم 42 بم گرائے جا رہے ہیں، اس طرح کی بمباری یعنی لارج سکیل والی جاری رہے گی، اور 2 مہینوں کے بعد بھی جنگ ختم نہیں ہو رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تھوڑا لیس سکیل کی جنگ ہو جائے گی، یہ تو ابھی کی کیلکولیشن ہے۔ کل کو پھر وہ کہیں کہ نہیں جی ابھی بھی ہم ابھی بھی لارج سکیل ہی کریں گے، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز کلیئر ہو گئی ایک بار پھر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جنگ نہیں روک رہے۔ ادھر مذاکرات والے کہہ رہے تھے کہ ہم تو رمضان سے پہلے جنگ رکوائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کم سے کم 2 مہینے چلے گی۔ تو یہ میں پہلے ساری جو اسرائیل نے پلان بنا لی ہیں شیطانی، وہ پہلے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اچھا ایک چیز ہو گئی، پھر وہ خبر یہ آئی ہے کہ رفح کے اوپر جو پلینز ہیں ان کے، وہ ان کی فلائٹس دیکھی گئی ہیں جو ڈیفینیٹلی وہاں پر انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں۔ اور اس میں بھی ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی پلین وہاں پر گرا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑی لو پروازیں مطلب ان کی دیکھی گئی ہیں، تو اگر ان کا کوئی پلین وہاں پر گرا دیا جاتا ہے تو اس میں یہ ان کو جواز مل جائے گا کہ دیکھیں یہ تو اس کا مطلب حماس یہاں پر ہے اور ہمارے تو جہاز وہاں پر گرائے جا رہے ہیں۔ اور اگر نہیں ڈیفینیٹلی وہ نہیں گرایا جا رہا تو انفارمیشن وہاں سے گیدر کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں ان کی چل رہی ہیں۔ اچھا تو یہ جناب واضح ہو گیا کہ رفح پر آپریشن ہونے والا، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ پوری دنیا سے ریئیکشن آ رہا ہے کہ رفح آپریشن یہاں سے ہمیں ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں نہ دیکھا نہ سنا اس کی طرف لے کر جائے گا، لیکن ادھر سے پھر کلیئرٹی آ گئی کہ رفح آپریشن تو ہونے والا ہے۔ اچھا اس سے پہلے بھی دیکھیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، مثال کے طور ایران بتا رہا ہے پہلے دن سے کہ یہ تو گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا کہ وہاں پر ساری دنیا اکٹھی ٹیبل پر بیٹھی ہے، سارا دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے جی مذاکرات ہو رہے ہیں، رفح پر آپریشن نہیں ہو رہا، ساری دنیا پریشر ڈال رہی ہے کہ رفح پر آپریشن نہ کریں۔ تو اس میں اگر پھر اسرائیل یہ واضح طور پر پالیسی سٹیٹمنٹ آ کر دیتا ہے کہ نہیں جی ہم تو کریں گے، تو پھر یہ بہت غیر معمولی چیز ہے۔ اچھا پھر ناظرین مصر نے چونکہ رفح آپریشن کے حوالے سے یہ دھمکی لگائی تھی کہ ہم جو پیس ایگریمنٹ ہے جو 1979 میں ہوا تھا وہ توڑ دیں گے۔ اب یہ پیس ایگریمنٹ کوئی معمولی چیز نہیں تھا، یہ بہت امپورٹنٹ تھا، مصر اور اسرائیل کی بڑی جنگیں ہوئی، پھر یہ ایگریمنٹ ہوا اور وہ ایگریمنٹ مصر نے نبھایا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اسرائیل کی کتنی جنگیں باقی بارڈرز پر ہوئی ہیں، لیکن اس بارڈر پر پھر کبھی جنگ نہیں ہوئی، بہت سارے معاملات خراب ہوئے، لیکن یہ معاہدہ اپنی جگہ پر قائم رہا ہے۔ یہ بڑی مشکل سے مصر نے یہ معاہدہ نبھایا ہے۔ تو اتنے سالوں کے بعد ان کا یہ کہنا کہ ہم یہ معاہدہ توڑ دیں گے تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اس پر اسرائیل کا یہ بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا جی ہم تو کریں گے آپریشن، آپ نے توڑنا ہے تو توڑ دیں۔ اب یہ دنیا کی یہ زینت بنی ہوئی یہ ہیڈ لائن کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے توڑ دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے آپریشن کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھیے انہی کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، along with future normalization Israel is also willing to risk existing peace deal، کہ امریکہ ان کو کہہ رہا تھا نا کہ جو نارملائزیشن جو ہے عربوں کے ساتھ، اسلامی دنیا کے ساتھ، اس کا آخری چانس ہے، اگر آپ نے کرنی ہے تو ابھی کر لیں، اس کے بعد پھر موقع نہیں ملنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ along with normalization، کہ نارملائزیشن کے ساتھ مصر کے ساتھ جو معاہدہ اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جاتا ہے تو جائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے رفح پر آپریشن کرنا ہے۔ پھر ناظرین ایجپٹ کے فارن منسٹر نے جو میونک سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی ہے جرمنی میں، مطلب یہ بہت امپورٹنٹ کانفرنس، ساری دنیا کے وفد وہاں پر آئے ہوئے تھے، تو ایجپٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی وہاں پر بیان دیا، انہوں نے کہا جی رفح آپریشن از ڈائریکٹ تھریٹ ٹو دا ایجپشین نیشنل سیکیورٹی، کہ ادھر وہ تو کہنے کہ ہم کریں گے اور ادھر سے ایجپٹ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کریں گے تو یہ ہمارا ڈائریکٹ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تو اس پر ہم پھر کمپرومائز نہیں کر سکیں گے۔ اچھا پھر ناظرین آپ دیکھیے کہ پہلی بار قطر سے مایوس کن بیان سامنے آیا ہے، جیسا کہ آپ پہلے بیان دیکھیے، حماس اسرائیل ٹاکس ناٹ ویری پرومسنگ ٹروس ایفرٹس ٹو گو آن۔ قطر کی جانب سے ہمیشہ پازیٹیو بیان سامنے آتا ہے، ہمیشہ وہ کہتے ہیں جی اچھی خبریں آ رہی ہیں جناب، باتیں چل رہی ہیں، پروگریس ہو رہی ہے، ہمیشہ اس طرح خبریں آتی ہیں۔ کبھی اس پورے کانفلکٹ میں اٹھا کر دیکھ لیں، قطر نے کبھی اس طرح کا بیان نہیں دیا کہ جناب یہ بے نتیجہ چیزیں ہیں اور ان کا کوئی آگے ہمیں فیوچر نظر نہیں آ رہا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹروس ایفرٹس ٹو گو آن، کہ بھائی جی ٹروس کی اور یعنی جنگ بندی کی کوشش جاری رہیں گے، وہ تو جاری رہتی ہیں،
کوئی بھی جنگ ہو، ورلڈ وار میں بھی بیک ڈور تو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ آفیشلز آپس میں بیٹھ کر کچھ ڈپلومیٹک چینلز کھلے ہوتے ہیں کہ یار کچھ حل نکالیں، تو وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کہ کیا ان ٹاکس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنے والا ہے، کیا سب اکٹھے ہو کر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہیں یا نہیں. تو وہ تو قطر اب کہہ رہا ہے جو سب سے بڑا ثالث ہے، اور جس نے کبھی کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا، وہ آج کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کھڈے میں، ان کا کوئی اب نتیجہ نہیں نکلنا والا. ڈیڈ لاک ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ حماس عارضی جنگ بندی کو قبول کر لے، اور حماس کہتی ہے کہ سیز فائر کریں. مثال کے طور پہ نتن یاہو نے کال بھی کی ہے قطر کو. آپ ان بے شرموں کے پلان دیکھیں کہ الٹا قطر کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قطر کو کال کیا اور اس کو پریشرائز کیا کہ آپ حماس کو پریشرائز کرو کہ وہ ٹروز کو ایکسیپٹ کر لے، یعنی عارضی جنگ بندی کو، کہ نہ ہم فوجیں وڈرال کریں گے نہ یہ جنگ روکیں گے، لیکن عارضی جنگ بندی کو یہ قبول کریں. آپ ان کا اندازہ لگائیے. تو اس طرح ناظرین ان کی پوزیشن ایک بار پھر سامنے آ گیا. اب میں سے کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ اس سے پہلے بھی، بہت پہلے، آج سے 20 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اسرائیل نے انکار کر دیا ہے. جب پہلی بار فلسطینی ریاست کی بات ہونا شروع ہوئی تو تب بھی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم تو کوئی ریاست نہیں بنائیں گے. لیکن پھر یاد کریں اس کے بعد امریکہ اور باقی دنیا کا، ان کے اتحادیوں کے بیان سامنے آیا کہ نہیں جی نتن یاہو تو چاہتا ہے، وہ کچھ اور وجوہات ہیں، وہ 2 اسٹیٹ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ آزادی فلسطین سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. خود بائیڈن نے ڈیفینڈ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر نئی طرز کے مذاکرات شروع ہوئے کہ نہیں جی ہم تو، اور دیکھیں اس کے بعد ہی امریکہ نے پھر کمٹمنٹ عربوں کو دینا شروع کی. قطر کے وزیر اعظم مطلب خصوصی دورے پر گئے ادھر واشنگٹن، اور بائیڈن نے کمٹمنٹ دی. سعودی عرب کو کمٹمنٹ کتنی بار وہ دے چکے ہیں پچھلے 2-3 مہینوں میں. ابھی شاہ عبداللہ جارڈن کے کنگ، وہ کس لیے واشنگٹن گئے ہوئے تھے؟ اسی لیے گئے ہوئے تھے نا کہ بھائی ہمارے لیے معاملات کو سنبھالنا ناممکن ہو رہا ہے، تو جنگ بندی کروائیں اور آزادی فلسطین کا اعلان کروائیں، وگرنہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو اس کے بعد ہی مطلب انہوں نے ساری کمٹمنٹ دی نا. پہلے شروع میں انکار کیا، پھر امریکہ نے کمٹمنٹ دینا شروع کر دی کہ نہیں نتن یاہو ٹھیک ہے، وہ کرے گا جیسا ہم کروا کے دیں گے آپ کو، ہم نتن یاہو کو منائیں گے، یہ اس نے بیان دیا. لیکن اس سارے پروسیس کے بعد آج پھر صورتحال وہاں پر آ کھڑی ہوئی کہ انہوں نے بالکل صاف کہہ دیا کہ امریکہ جو کہہ رہا ہے، جو وہ کمٹمنٹ دے رہا ہے یا کوئی اور ہماری طرف سے کمٹمنٹ دے رہا ہے، وہ کھڈے میں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کسی چیز کو. تو یہ اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے. اچھا پھر ناظرین آگے چلیے کہ ان کا کچھ اور، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے ان کے جو شیطانی کھیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر دنیا کی پوزیشن کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. اچھا یہ ناظرین ان کا ایک اور شیطانی کھیل یہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے یہ افواہ پھیلانے کی کوشش کی جی حماس کی لیڈرشپ میں ان کے اندر جو ہے وہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس پر حماس کا بڑا سخت سٹیٹمنٹ سامنے آیا. A source in the Hamas movement: these occupation attempts aim to raise the morale of its army and its collapsed entity. کہ یہ صرف اپنی آرمی کا morale بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. A leadership source in the Hamas movement: gallant statement about disagreement within the Hamas leadership and the search for an alternative to the simmer اور empty talk and open psychological war. کہ یہ ایک اعصابی جنگ ہے تو اس میں یہ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں. The occupation attempt to fabricate information about the movement leadership and the مجاہد یحییٰ سمر are ridiculous. تو اس کو بھی انہوں نے ناکام بنایا. پھر ناظرین ایک اور بڑی جو ظالمانہ چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اب WHO کو بلیم کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی وہ ایک ادارہ جو ریلیف کا تھوڑا بہت کام کر رہا ہے اس کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں بائی پلان کہ فلسطینیوں کی ہر صورت میں نسل کشی کو یقینی بنایا جائے، ہر صورت میں فلسطینیوں کو مٹایا جائے. یہ اب نیا جو انہوں نے یہ شرمناک ترین چیز سامنے آئی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن از کورنگ اپ وٹ حماس از ڈوئنگ ان ہاسپٹلز. کہ اب ان بے شرموں کے کام دیکھیں، یقین مانیے روح کانپ جاتی ہے. اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا ظلم دنیا کے سامنے لایا جائے. سارے کے سارے ہاسپٹلز تباہ کر دیے، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور الٹا اب WHO پر الزام لگا رہے ہیں کہ WHO حماس کو کور دے رہی ہے. کو حد ہوتی ہے ظلم اور بے غیرتی اور بے شرمی کی، تو ان کی کوئی حد نہیں ہے. ہر ظالم قوم کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے. ہزاروں سال پہلے بھی انہوں نے یہی کام کیا
اس قرۂ ارض پر فسادات پھیلائے اور آج بھی یہ یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ اب ان کا دوسرا بیان دیکھیں، وی ہیو سیریس ڈاؤٹس دیٹ حماس ہینڈڈ دا ہاسٹیجز دا میڈیسن انٹینڈڈ فار دیم، کہ پچھلے دنوں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جناب یہ میڈیسن انہوں نے بھجوائی تھی ہاسٹیجز کو اور اس کے بدلے میں ایڈ گئی تھی فلسطینیوں کو، تو یہ کہنا ہے کہ وہ تو ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ وہ میڈیسن ہاسٹیجز تک پہنچی نہیں، حالانکہ ان کی بمباری سے ان کے ہاسٹیجز مرے ہیں اور حماس ان کی حفاظت کرتی رہی ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو وہ میڈیسن پہنچی نہیں ہوگی۔ ان بے شرموں کے کام دیکھیے۔ پھر ناظرین کیا ہو رہا ہے کہ جو ٹرک گزر رہے ہیں کوئی تھوڑے بہت جو مطلب گنتی میں ہیں، ان کو بھی ان کے جو اسرائیلی ہیں وہ آ کر انہوں نے روڈ بلاک کر دیا ہے کہ ہم غزہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دو کراسنگز ہیں، ایک رفح ہے ایک کریم شلومی ہے، تو رفح سے تو یہ گزرنے نہیں دے رہے، یہ کریم شلومی سے جاتی ہے ایڈ اندر، اور کریم شلومی پہلے کریم شلومی سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو اسرائیل کی ٹیریٹری میں انٹر ہوتے ہیں، تو اسرائیل سے پھر غزہ میں جاتے ہیں۔ رفح والی تو ڈائریکٹ غزہ میں جاتے ہیں، یہ تھوڑا سا آپ کو اسرائیل میں سے گزر کر غزہ میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں پر آ کر وہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ UNRW بتا رہا ہے the volume of humanitarian aid entering has declined significantly due to the closure of the Kerem Shalomi crossing by Israeli demonstrator، کہ وہ جناب جو مظاہرین ہیں انہوں نے آ کر یہ بند کر دیا ہے کہ وہ تھوڑی بہت جو ایڈ پہنچے، آلریڈی وہ لوگ بھوک سے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، تو وہ بھی یہ نہیں جانے دے رہے ہیں۔ ان بے شرموں کے کام دیکھیے۔ اچھا شاید ویڈیو ناظرین تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایک ایک باریک سے باریک چیز آپ تک پہنچنی چاہیے۔ اب میں ناظرین آپ کے سامنے، یہ تو سارا اسرائیل کا پلان اور ان کے شیطانی کھیل تھے، اب دنیا کہاں کھڑی ہے، یورپ اور امریکہ کی پوزیشن کیا ہے، حماس اور اس کے اتحادی کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلان کر رہے ہیں، اور وہ کتنے تگڑے ہیں، اور ان کے جو یہ پلانز ہیں اسرائیل کے کیا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں جو دنیا کی ناظرین پوزیشن سامنے آ رہی ہے، اور وہ ریئل ہے، بالکل ریئل ہے، اور وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہمیں بالکل نظر آ رہی ہے۔ جو فلسطین کا موقف ہے پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے ایکسیپٹ امریکہ، لیکن امریکہ بھی سرعام اس صورتحال میں پہنچ چکا ہے کہ اسرائیل کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا ہے۔ ان کی جو کرتوتیں ہیں، اندر کھاتے اسلحہ ساری کچھ دے رہا ہے، لیکن ان کی پوزیشن بھی اتنی لڑکھڑا گئی ہے کہ وہ سرعام اسرائیل کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ اسرائیلی جن کو یہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے بتاتے تھے، ان کے کرتوتوں کو آج یہ سرعام ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا میں پہلے حماس سے شروع کرتا ہوں، پھر یورپ اور باقی آپ کو چیزیں بتاتے ہیں۔ حماس کی ناظرین بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ جو تمام تنظیمیں ہیں وہ اکٹھی ہو گئی۔ یہ تو اسرائیل تو یہ ہوا پھیلا رہے ہیں نا کہ جناب حماس کے اندر اختلافات ہیں، اس سے بڑھ کر بڑی بات یہ سامنے ہے کہ حماس کے اندر تو اختلافات کیا ہونے ہیں، جو باقی تنظیموں کے اندر اختلافات تھے وہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ فتح، اب یہ دو سب سے بڑی تنظیمیں، ایک ہے حماس جو کہ غزہ میں ہے، ایک ہے فتح جو یاسر عرفات نے بنائی تھی۔ اس فتح کی حکومت جو ہے وہ ویسٹ بینک میں ہے، جس کے محمود عباس صدر ہیں۔ تو حماس اور فتح کا بہت جھگڑا ہے پرانا کئی سالوں سے، تو اب فتح نے کہا ہے کہ ہم حماس سے اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو یونیفائڈ لیڈرشپ بن رہی ہے، دیکھیں ہماری جو فلسطینی کاز تھی اس کو سب سے بڑا ایک نقصان ہم نے خود پہنچایا ہے۔ ہماری جو تنظیموں کے اندر کے اختلافات تھے انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، تو اب وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی اچھی اور پازیٹیو خبر ہوگی۔ پھر ناظرین یورپ سے اگر ہم دیکھیں تو جوزف بورل جو ان کے یورپی فارن پالیسی کے ہیڈ ہیں، وہ کیا بیان دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو فوجی سطح پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ سب سے ٹاپ ڈپلومیٹ ہے جوزف بورل۔ وہ آج کی بھی صورتحال میں کیا کہہ رہا ہے، اسرائیل کے سارے شیطانی پلان کے بعد کہ ہم جی یہ کریں گے وہ کہہ رہے ہیں جی حماس کو آپ فوجی طور پر شکست نہیں دے سکتے، یعنی ان کے پلان جو مرضی ہوں آپ حماس کو نہیں ہرا سکتے، آپ غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یورپ کا ٹاپ ڈپلومیٹ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے، the only solution in Gaza is a permanent ceasefire، وہی جو حماس کا موقف ہے، وہی جو فلسطین کا موقف ہے، the release of the hostages and a diplomatic solution، کہ سیز فائر ہو، ڈپلومیٹک سولوشن ہو، اسی کے ذریعے معاملہ حل ہوگا۔ اور آپ کہیں کہ ملٹری کے ذریعے کچھ زور لگا کر کچھ کر لیں گے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یورپین سیکورٹی آفیشلز کیا کہہ رہے ہیں، موسٹ یورپین کنٹریز ول ڈیمانڈ دیٹ اسرائیل ناٹ کیری آؤٹ آپریشن ان رفح۔ ٹھیک ہے جی، جرمنی کہہ رہا ہے وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ پاسبل اٹیک آن رفح۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل آپریشن رفح پر کرے گا،
لیکن پریشر ریئل ہے اس وقت اسرائیل پر. یہ نہ سوچیں گے اسرائیل پر پریشر نہیں ہے. وہ دیکھیں اب ایک بات کو سمجھیں, مطلب ایک ملک کے ہاتھ میں ایٹم بم ہے تو یہ ویسے ہی جیسے ایک بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو وہ آگ لگا دیتا ہے, اس کے بعد اس کو نہیں پتا کہ ہونا کیا ہے. تو آپ ایٹم بم چلا تو نہیں نہ سکتے, مطلب آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ ایٹم بم چلا کے تباہ کر دیں, لیکن حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا فال آؤٹ ان پر آئے گا, پھر ان کو بھی تباہی فیس کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ آپ بم گرائیں گے تو پھر آپ کی چھٹی, آپ محفوظ رہ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. تو ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ فی الحال صرف تباہی مچا رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے. دیکھیں ان کے پاس پاور ہے, ان کے پاس جہاز ہے, وہ جاتے ہیں بم گرا کر آ جاتے ہیں, بچوں اور عورتوں کو شہید کر رہے ہیں, ان کے پاس پاور ہے اور کوئی ان کو روک نہیں پا رہا. لیکن وہ اس چیز کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں, جو ان کے ہائی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں, جو ریٹائرڈ اور فارمر پرائم منسٹرز, وہ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تباہی یہ غزہ میں کر رہے ہیں, یہ اسرائیل نہ سوچے کہ یہ تباہی کا بیک لیش ان پر نہیں آئے گا. تو یہ تباہی ساری الٹا ان کے کھاتے میں آنی ہے. فی الحال ان کے پاس پاور ہے, مطلب آپ کے پاس ایٹم بم آ گیا, آپ نے گرا دیا, وہ گرا تو آپ سکتے ہیں نا, لیکن اس کے بعد جو بیک لیش آئے گا اس کا کیا کرنا ہے. تو باقی دنیا کی سینسیبل حکومتیں اسی طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں, لیکن یہ چونکہ سینسیبل نہیں ہے, یہ ظالم اور تکبر کے نشے میں چور ہیں, اس لیے فی الحال تباہی کر رہے ہیں, لیکن اس کا بیک لیش آنا ہی آنا ہے. جرمنی کہہ رہا ہے وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ پاسبل اٹیک آن رفح. آئرلینڈ کا بیان آپ دیکھیے, یہ پہلے دنیا کی پوزیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, دین پھر انالیسس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پھر ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا, پلان کامیاب ہوں گے یا نہیں. What is happening to the Palestinian people is genocide and a real threat to the regional security. یورپ میں واضح یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور آئی سی جے کو کریڈٹ دیجئے جو واضح طور پر یہ آن ریکارڈ لے کر آئے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے. پھر the world is shocked by the level of inhumanity in the Gaza Strip, کہ دنیا لرز گئی ہے جو وہاں پر ظلم ڈھایا گیا ہے. تو یہ جناب آئرلینڈ کے بیانات تھے. چائنا کا آپ دیکھیے, establishing a Palestinian state is the key to resolve long standing injustice. صاف طور پر چائنا نے پوزیشن لے لی. ایران کا بیان دیکھیے, the Zionist entity is beating the drums of war and threatens in Rafah because it has not achieved any of its goal in Gaza. کہ غزہ میں گول اچیو نہیں ہوئے تو یہ رفح میں اب یہ سارا کرنے جا رہے ہیں. We warn Washington against encouraging the Zionist entity to attack Rafah and talk about a truce at the same time. کہ ایک طرف ان کو اسلحہ دینا اور دوسری طرف سیم ٹائم پر جنگ بندی کی بات کرنا, یہ ڈبل سٹینڈرز ہیں. جارڈن کہہ رہا ہے I think that the current Israeli government does not want to complete the prisoner deal and does not want this war to end. اب یہ میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے مطلب عربوں کو کمٹمنٹ مل رہی تھی امریکہ سے, اور یہ عرب اپنے عوام کو اسی بات کا لارا دے رہے تھے, لیکن اب چونکہ وہ بات کلیئر ہو گئی تو اب وہ کھل کر یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہاں سے تو کچھ نکلنے والا نہیں ہے. تو جب کچھ نکلنے والا نہیں اور آپ خود عوام کو بتا رہے ہیں تو آپ کی عوام تو پہلے ہی مطلب انتہا پر پہنچی ہوئی ہے, تو پھر آپ کو کیا سٹیپ نہیں لینا پڑے گا؟ کیا آپ کی حکومتیں اس عوامی دباؤ کے سامنے ٹک پائیں گی؟ یہ اس بات کو ذرا سمجھیے. Some people think that the only problem is Hamas but the only problem is the occupation. یہ جارڈن کہہ رہا ہے صاف طور پر, جس پر ہم کہتے ہیں کہ وہ انفلوئنس میں ہیں, بالکل ہیں, لیکن آج چیزیں بھی پھر بدل رہی ہیں. جیسے پہلے تو آپ یہ جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں اسرائیل کے, ان کا بیان سنیے, یہ آپ کو زیادہ کلیئرٹی دے گا امریکن پوزیشن کے حوالے سے اسرائیل کو جو وہ دے رہے ہیں. The government is doing nothing but fighting with the Americans and has no plans regarding the return of the citizens of the north. پھر وہ کہہ رہا ہے the government has lost the trust of the Americans. یہ اسرائیلی وہ اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے the government has lost the trust of the Americans and the international community and we need change. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ کے سامنے ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے معاملات اچھے نہیں ہیں. اچھا, پہلی بات ناظرین یہ سمجھیے کہ امریکہ اسرائیل کے حوالے سے کبھی بھی اس کمپلیکس پوزیشن میں نہیں آیا ہے جس میں وہ آج ہے. امریکہ کی واضح طور پر اسرائیل کے حوالے سے یہ پالیسی رہی ہے کہ ہر صورت میں اسرائیل کو بچانا ہے, اور وہ ماضی میں بچاتا رہا ہے, عربوں کے خلاف فوجیں بھی بھیجیں, سارا کچھ کیا, لیکن آج وہ پہلی بار ایک ایسی پوزیشن میں آیا ہے کہ وہ کنفیوز ہے اور کچھ بھی اپنی بات منوانے میں فیل رہا ہے. یعنی اس سے پہلے امریکہ کی بھی اتنی ذلت نہیں ہوئی کہ وہ اس کی بات نہ مانی گئی ہو اسرائیل میں, تو آج وہ اس طرح بھی فیل ہوا ہے. پھر ناظرین اگلی بات یہ ہے, اچھا اس پوزیشن امریکی پوزیشن کو نہ سمجھنے کے لیے اس کی 3-4 ڈائمینشنز ہیں.
یہ ایسے ہاں اور نہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اچھا جی کھڑا ہے، اچھا جی نہیں کھڑا. تو یہ ریاستوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ ہاں نہ میں نہیں ہوتے، اس کی کئی ڈائمینشنز آپ کو سمجھنی پڑتی ہے. اور خاص طور پہ اس کانفلکٹ میں اسرائیل اور امریکہ کے ان تعلقات کو سمجھنے کے لیے 2-3 ڈائمینشن سمجھ لیں پہلے. اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ اندر کھاتے رفٹ ہے، ان میں اختلافات ہیں، وہ اختلافات بڑھ رہے ہیں ہر دن کے ساتھ. اچھا ایک بات اس میں یہ کلیئر ہے کہ امریکہ نے ابھی تک سارا پریشر استعمال نہیں کیا اسرائیل کو روکنے کے لیے. یعنی اختلافات ہیں اور امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل ایسا کرے، لیکن اپنی بات منوانے کے لیے ابھی تک امریکہ نے پورا پریشر نہیں ڈالا. اور یہ جو وہ ڈیلے کر رہا ہے، وہاں پر بیٹھے تھنک ٹینک سے کہہ رہے ہیں امریکہ دراصل خود اپنے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے اس جنگ کو لمبا کھینچ کر. اچھا پھر ناظرین جو آپ دیکھیں کہ اربوں کو اس نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، اس کا کیا کرنا ہے. یعنی یہ کوئی تماشا تو نہیں لگا ہوا کہ سعودی عرب کو، جارڈن کو، اب جو جارڈن کے کنگ جو وہاں پر گئے ہوئے تھے واشنگٹن، وہ کیا کرنے گئے تھے؟ قطر کو آپ وہاں پر بلا کر اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطلب آپ سارے عام کہیں کہ ہم جی آپ کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ جنگ رکوائیں گے، آزادی فلسطین کروا کے دیں گے، اور اس کے بعد آپ پیچھے ہٹ جائیں. یار یہ ایسا آسان نہیں ہے بھائی. اگر عرب امریکہ کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، یہ جو چند ممالک ہیں، تو کیوں رہے ہیں؟ اس طرح بے توقیر ہو کر تو وہ امریکہ کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو وہ کمٹمنٹ ان کا پھر کیا کرنا ہے. اور اس میں یہ ایک بریک بات یہ سمجھیے کہ اب سے پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو کچھ عرب ممالک یہ چاہتے تھے کہ حماس ختم ہو جائے، اس لیے انہوں نے زیادہ زور نہیں ڈالا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسرائیل یہ جنگ کرے، کیونکہ کیلکولیشن یہی تھی نا کہ جلدی جلدی ختم کر لیں گے، تو یہ جنگ کرے اور حماس کو ختم کر دے. یہ کچھ عرب بھی چاہتے تھے. لیکن اب جب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے کہ بھائی حماس کا تو تعلق ہی نہیں ہے، کہ حماس ختم ہو بھی جائے تو بھی غزہ پر قبضہ کرنا ہے، تو عرب اس بات کی اجازت تو نہیں دے سکتے میرے بھائی، اس طرح نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ ایک چیز ہو گئی. لیکن اب ان ساری ڈائمینشنز کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم امریکی پوزیشن کو اب 2 لائنوں میں کس طرح سے بیان کریں گے. دیکھیں امریکہ کنفیوز ہے، کمپلیکس پوزیشن میں ہے، اس کی لیڈرشپ فیل ہوئی ہے اس کرائسس کو حل کرنے میں. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ فی الحال امریکہ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ. اور لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ ان کی پوزیشن لڑکھڑا رہی ہے، اشاریے ایسے مل رہے ہیں. اور خاص طور پر جو رفح آپریشن ہے، اس حوالے سے یہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کن موڑ ہو سکتا ہے کہ آلریڈی امریکی پوزیشن لڑکھڑا رہی ہے لیکن فی الحال کھڑی ہے. لیکن رفح آپریشن ایک ایسا موڑ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا سینیریو پیدا ہو جائے، ایک ایسی نئی ریالٹی پیدا ہو جائے کہ امریکہ کے لیے مشکل ہو جائے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا. یہ ذہن میں رکھیں کہ یورپ اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے. امریکہ کی سپورٹ پر ہی یہ سارا کچھ ہو پا رہا ہے. تو امریکہ کی پوزیشن لڑکھڑا رہی ہے لیکن فی الحال ان کے ساتھ کھڑی ہے. اب ذرا آخر میں آ جائیے انالیسز کے حوالے سے کہ پھر اب یہ ساری چیزیں نئی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ گئی. اب ہمیں جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو یہ نئے پلانز ہمیں سامنے آئے ہیں اسرائیل کے، کیا یہ کامیاب ہونے والے ہیں یا نہیں، اور حماس فلسطین اور اس کے اتحادی وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کتنے تگڑے ہیں. دیکھیں ناظرین یہ جو اب نئی صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ایک چیز جو پہلے کلیئر تھی وہ اب زیادہ کلیئر ہو گئی ہے کہ رفح کا آپریشن ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنی خوفناک ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور رفح کے بعد ایک ایسی جنگ چھڑے گی کہ جس کے بارے میں ہم پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے اور وہ کتنی تباہی لے کر آئے گا. اچھا اس میں ایک جو فیکٹر بہت ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے اسرائیل کو چھوڑنے کی نہیں، نیتن یاہو کو چھوڑنے کی اور نیتن یاہو کے اس تباہ کن پلان کو چھوڑنے کی، صرف ایک اس وقت ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہو سکتا ہے اس جنگ کو ریورس کرنے کے لیے، اس جنگ کو روکنے کے لیے. وہ ہے کہ اگر امریکہ سٹریٹ ٹاک کرتا ہے ابھی آنے والے 2-4 دنوں میں اور نیتن یاہو کو فارغ کر دیتا ہے، کیونکہ نیتن یاہو مانے گا نہیں کہ امریکہ اس کو کنوینس کر لے یہ چھوڑ دے. نیتن یاہو کو اگر وہ فارغ کر دیتا ہے تو یہ صرف ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہو سکتا ہے. اچھا اگر یہ چیز نہیں ہو رہی تو اس کے بعد ہمیں رفح کا آپریشن بھی نظر آ رہا ہے. رفح کے آپریشن کے نتیجے میں ہمیں مصر آلموسٹ 80% جنگ میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایجپٹ کے لیے معاملات بہت مشکل ہیں، ان کی اکانومی بہت آن سٹیک ہے. تو پتہ نہیں ایجپٹ یہ جنگ کس طرح سے لڑے گا، مطلب وہ خود آلریڈی آن دا ورج آف کولیپس ہیں، تو ان کو نہیں پتا کہ اب وہ کیا کریں، وہ خود کنفیوز ہیں. لیکن 80% ان کے حوالے سے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا یہ اتنی
अनसर्टन कंडीशन है कि मैं 100% और दुनिया का कोई एनालिस्ट 100% कुछ नहीं बता सकता। तो 80% चांसेस हैं कि रफा पर ऑपरेशन के बदले में मिस्र जंग में आएगा, और वो मतलब आना ही पड़ेगा। बहुत सारी वजूहात आपको बता चुके हैं। हिजबुल्लाह 120%, 200% इस जंग में आएगी रफा ऑपरेशन के नतीजे में। ये बात लिख लें, ये लोहे पर लकीर है, ये टाली नहीं जा सकती। और फ़लस्तीन के इत्तेहादी यमन, इराक, शाम, वो हर सूरत में अगले फेज में इस जंग में आएंगे जब रफा पर ऑपरेशन होगा, ठीक है। और हमास की पोजीशन क्या है, वो जोसेफ बोरेल से अच्छी कौन बता सकता है कि हमास को आप हरा ही नहीं सकते। तो जब आप हमास को नहीं हरा सकते, जब आप हिजबुल्लाह को नहीं हरा सकते, जब आप यमन का कोई तोड़ नहीं निकाल सकते, तो फिर आप अपने प्लान्स को कामयाब कैसे बनाएंगे, मुझे बताइए। तो इनकी ख्वाहिशें एक तरफ हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज दूसरी तरफ है। और ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये एक जंग का रास्ता है, ये अमन का रास्ता नहीं है। और मुझे बताइए, चले छोड़ दीजिए सारी बातों को, ये कब्जा कर लेते हैं गजा पर, चलें ये मान लिया, मुझे बताइए क्या इसके बाद अमन हो सकता है? क्या इसके बाद इसराइल सिक्योर हो जाएगा? यार अब कौन, मतलब ये कौन है, कौन बेवकूफ है जो ये कहेगा कि जी गजा पर कब्जा करके भी इसराइल सिक्योर हो सकता है? तो इसराइल का रास्ता सिर्फ तबाही का रास्ता। देखें, फलस्तीनियों ने तो ऑलरेडी बहुत कुछ भुगता और भुगत रहे हैं, तो वो मतलब इस मुश्किल रास्ते में उनको भी कुर्बानियां देना पड़ेंगी, लेकिन वो तो भुगत रहे हैं। तो असल जो तबाही होनी है, जो मतलब कख नहीं बचना, वो इसराइल है। ये जिस तरफ ये जंग को लेकर जा रहा है, ये ग्रेट वॉर जिस तरफ हम जा रहे हैं, वो एट द एंड गेम में इसराइल तबाह होगा। उसको यहां पर एक इंच भी नहीं मिलने वाला। ये बात मेरी आज लिख लीजिए। ये इलाकाई जंग के बाद ये फैसला हो या आलमी जंग के बाद ये फैसला हो, एंड गेम में इसराइल फातेह नहीं है। ये इस वक्त की सूरत हाल है और ये हमारा तज्जिया है। आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तफाक भी कर सकते हैं, आपकी अपनी राय है और अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।